اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بڑے بھائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف یعنی ساڑو ہیں۔ حضرت ابو طالب کی معاشی کمزوری کی وجہ سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسما بنت امیس دونوں شروع زمانے میں ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دار ارقم میں جمع کرنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی۔ حضرت جعفر تیار حبشہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے امیر جماعت تھے۔ حبشہ کی ہجرت کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی نجاشی کے دربار میں ایسی پراثر تقریر کی کہ بادشاہ کے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ اعجاز اور اکرام کا معاملہ فرمایا، اور کفار مکہ کے وفد کو ذلت کے ساتھ مکہ واپس ہونا پڑا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ حبشہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، دماغی قوت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس میں سوچنے، سمجھنے اور بہت سی باتوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس چھوٹے سے دماغ میں دین اور دنیا سے متعلق بے شمار باتیں محفوظ رہتی ہیں، اور وہ اسے ضرورت کے وقت بہت کام آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دماغ کے اندر محفوظ رکھنے کی قوت سے نہ نوازتا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دماغ میں سوچنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی قوت پیدا فرما کر انسان پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں کھانے میں عیب نہ لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہ نکالتے، اگر چاہتے تو اس کو کھا لیتے، اور اگر اس کو ناپسند فرماتے تو چھوڑ دیتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مومن کی مدد کا میٹھا پھل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو پیاس کے وقت پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خالص شراب پلائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو کپڑے نہ ہونے کے وقت کپڑے پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں جوتش کی باتوں پر یقین کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کاہن یعنی جوتشی کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچی سمجھے تو وہ آدمی شریعت محمدیہ سے ہٹ گیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، کسی کاہن یا جوتشی یا ہاتھ دیکھنے والے وغیرہ کے پاس جا کر آئندہ کی باتیں معلوم کرنا اور اس پر یقین کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں لوگوں کا دنیا کی فکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو مسجدوں میں حلقے لگا کر بیٹھے گی اور ان کے سامنے دنیا ہوگی، یعنی دنیا کا تذکرہ، اور اسی کی فکر میں منہمک ہوں گے۔ تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل جنت کے سامنے سونے کی پلیٹ اور جام پیش کیے جائیں گے، اور جنت میں انہیں
دلوں کی چاہت اور آنکھوں کی لذت کے مطابق ہر چیز ملے گی۔ سورہ زخرف کی آیت کا ترجمہ ہے۔ طب نبوی سے علاج، سنترے کے فوائد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ کنز الاموال کی روایت ہے۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔